اب فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں لوگ، اس میں بجلی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو گناہ، تو فلمیں ڈرامے دیکھنا ہے، پھر اس کے لیے بجلی بھی مزید یعنی وہ ضائع ہی ہوتی ہے، ظاہر بجلی کا درست استعمال نہیں ہو رہا، تیرے حق میں خرچ ہونا تو اسراف مطلق ہے۔ بہرحال مال ضائع کرنا حرام ہے، تو اگر بٹن آف نہیں کرتے تو چھوٹی سی لال بتی نظر آتی ہے، جلتی ہے، یہ بھی اس سے بھی بجلی صرف ہوتی ہے۔ اب اپنے گھر میں تو یہ کر رہا ہوں کہ میں اس کا وہ وائر کے ساتھ کیا پلگ ہوتا ہے یہ بھی نکال لیتا ہوں، کیونکہ اگر بٹن ہم نے آف کر دیا تب بھی وہ بجلی چوستا رہتا ہے تھوڑی تھوڑی، اندر مشین 24 آورس وہ متحرک ہوتی ہے، اس میں لگا رہنے بھی نہ دے، خالی سوئچ آف کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ اس کو بجلی ملتی رہے گی، بجلی بچت۔ اب یہ تو اپنے اپنے چار دیواری میں، اور میرا اپنا ذہن ہے، واقعی تو آگے آپ سمجھدار ہیں جو اشر ہو رہا ہے آگے پیچھے، تو اپنے کو تو صحیح بات ہے، بہت ڈر لگتا ہے، ویسے بڑھاپا آ گیا تو ڈر اور بڑھ گیا، اب تو جوان کو امید ہوتی ہے کہ بڑھاپا آئے گا تو پھر ابھی تو دیر ہے، حالانکہ جوان ہی زیادہ مر رہے ہیں فی الحال، جوان کو بھی خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہیے، بوڑھے کو تو پھر بھی مایوسی ہے نا کہ وہ جوانی اب لوٹ کر آنی نہیں ہے، تو گیا خلاص، تو پتہ نہیں اب یوں بھی اگر سال 2 سال تک بھی جینے کا میں کہتا ہوں تو دل کو مناتا ہوں تو دل میں پھر یوں آتا ہے یہ بھی لمبی امید ہے، ظاہر 1 سال 2 سال کیا، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، کل کی بات بھی دور ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس جو آپ کو دیکھا نا باپا یہ چیزیں، تو اس میں چاہے وہ دعوت اسلامی یا کسی بھی وقف کے ادارے سے ہیں یا جو بھی جو کمپیوٹر کا جو استعمال کرتے ہیں، یہ عموماً LCD کا جو ہے نا وہ اس میں وہ دیکھیں گے تو یہ اسٹینڈ بائی موڈ، یہ ہر کمپیوٹر یوزر چاہے وہ لیپ ٹاپ یوزر ہے یا جو بھی ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈ بائی موڈ پر اندر میں اس کا سرکٹ کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اندر میں ہلکی سی لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور آپ کا اسکرین کو ٹچ کرنے سے وہ دوبارہ وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں، اس سے اگر کوشش کی جائے اور اسلامی بھائی اپنے گھروں میں اور اپنے شعبہ جات میں، مکاتب میں، اداروں میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں اور نگران اور ذمہ داران اور ناظمین ان کی تربیت کرتے رہیں۔ ایک واپا کا عمل ہے، اس کے تحت ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آنے والے، اپنے گھر دفتر میں کام آنے والے، مکاتب میں کام آنے والے یہ کس قدر مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی بجلی کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں بجلی اب یہ چھوٹی سی لائٹ جو اسٹینڈ بائی موڈ کے ساتھ سرکٹ کے ساتھ چلتی ہے، یہ اتنے سی ایک روشنی تھی جس کو بچانے کی ہم یہ مدنی چینل کے ذریعے سمجھے کہ تحریک چل رہی ہے، لیکن جو اپنے گھر میں بڑے بڑے بلب روشن رکھ دیتے ہیں، خواہ نہ خواہ AC چل رہا ہوتا ہے اور بہت ایڈوانس AC چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے آپ کمرے میں جائیں گے AC چلا لیں گے تو 2 5 7 منٹ کے اندر آپ کا AC آپ کو کولنگ دینا شروع کر دے گا، اور 5 7 منٹ کے اندر کوئی دم گھٹ کر آدمی بے ہوش تھوڑی ہو جاتا ہے کہ ہم مطلب کہ کمرے میں جانے سے پہلے کہہ دیتے جناب AC چلا لو، اب کمرہ بند کر آدھے گھنٹے پہلے آپ نے AC چلا کر رکھا ہے، اور بعد میں ایسا بھی نہیں کہ ٹھنڈا کر کے کمرہ AC بند کر کے سو جانا ہے، AC تو چلتا رہے گا، لیکن آپ کے استقبال کے لیے AC پہلے سے ٹھنڈک دے، AC کو بھی استقبال کی لائن میں لگا دیا کہ تم بھی استقبال کرو، حضرت آنے والے ہیں، تم اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے ہمارا استقبال کرو کہ ہم آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے تمہارے پاس۔ تو اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر مکتب میں جائیں گے اور جاتے ہی اگر آپ AC آن کر دیتے ہیں، اگر آپ AC یوزر ہیں تو ڈیفینیٹلی تھوڑی دیر کے اندر AC آپ کو کور کر لے گا اور آپ کو ٹھنڈک پہنچا دے گا اگر آپ AC کے استعمال کرنے والے ہیں تو۔ اسی طرح پنکھا، AC، بتی اور وہ ہلکی روشنی اگر گھر میں چاہیے ہوتی ہے رات میں تو اتنا بڑا بلب لگانے کے بجائے کوئی ایسا سیور ٹائپ کا چھوٹا سا بلب لے لیں جو آپ کی روشنی کے لیے آپ کو کفایت کرتا ہو، جو اگر بچانے کی صورت پر آئیں گے۔ اور وہ رسالہ جو میرے لیے سنت عطا فرمایا ہے بجلی بچانے کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں، یہ رسالہ ہے کہ اگر ایک بار پھر مطالعہ کر لیا جائے، ہمارا اس وقت ملک بالخصوص اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں بجلی کا پرابلم ہے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ بجلی میں کا اس وقت مسئلہ ہے، ایک جیسے کہ بجلی کا بحران آیا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر جلانے والی روشنی ناجائز ہی ہوگی، لیکن بند کر دینے سے بہت سارے لوگوں کو بجلی مل سکتی ہے، روشنی مل سکتی ہے، اور آپ بھی اندھیرے میں نہیں ڈوبیں گے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی خیال رکھا جائے
تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنی ذاتی کوشش سے بجلی کے بحران پر قابو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، ورنہ بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں لوڈ ہم ہی پر پڑے گا، سو کچھ بھی یہ پرابلم ہم ہی کو فیس کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی بجلی بچائیں اور بجلی چوری کرنے سے بچائیں، کہ بجلی چوری کر کے بھی ہم کہتے ہیں بل تو آ نہیں رہا ہے، لیکن اب چوری کرنے کی بجلی کا بابا پھر حکم شریعت بیان کر دیں، ڈے لگاتے ہیں تو ناجائز ہے نا، گناہ۔ تو سارے مل کر حب الوطنی کا بھی اظہار کریں۔ یہ آپ کی وطن سے محبت ہے، امت کے لیے کوئی درد بھری ایک یہ کیفیت ہے کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی، تو ہم سب مل کر بجلی بچانے کی کوشش کریں، اپنی آمدنی پر بھی آپ قابو پا لیں گے۔ بہت سارے فوائد ہیں، نقصان کا ایک پہلو نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، تو وہ کام ہم کیوں نہ کریں جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، تو عقل مند آدمی تو قبول کرے گا نا۔ ماشاءاللہ ہمارے یعنی کہ علمیہ کے اسلامی بھائی نے لکھ کر دیا کہ علمیہ میں جو کمپیوٹرز چلتے ہیں یہ اسٹینڈ بائی نہیں چھوڑا جاتا ان کو، اس کی باقاعدہ تاکید ہے اور اس کے اوپر نگرانی بھی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب خوشخبری دی انہوں نے، اللہ کرے دیگر مکاتب والے بھی ہمیں خوشخبریاں دیں، الحمدللہ دارالفتہ میں بھی ایسا ہی ہے، اور مکاتب والے بھی خوشخبریاں دیں۔ تاکید تو سبھی کو ظاہر ہے، اور شریعت کی تاکید ہے، اوپر مجلس کی تاکید اپنی جگہ پر ہے، شریعت کی تاکید ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، وہ بھی خوشخبریاں دیں کہ ہمارے یہاں احتیاط کی جاتی ہے۔ جتنے بھی میرے جامعات والے سن رہے ہیں یا دیگر مساجد والے ہیں یا مدارس والے ہیں، جو بھی مسلمان سن رہے ہیں، اپنے اپنے اداروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنی میلوں میں، ہر جگہ، گھروں میں، کوٹھیوں میں، جگہ جگہ بے ضرورت بلب روشن ہوتے ہیں، خوب پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے جو بھی مشین ہوتے ہیں بلا ضرورت وہ گچ 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 چل رہے ہوتے ہیں، اور بجلی صرف ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کو خوف خدا، بس اللہ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرما دے کہ ہم مطلب اس سے ڈر کر ہم سوچنے والے بنے ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں یہ مدنی چینل چل رہا ہے، اور یہ میلاد ہال کا جو حصہ ہے وہ اسٹوڈیو کا کام دے رہا ہے، تو اس وقت یہاں یوں سمجھ لو 100 بلب جل رہے ہیں، تو اس کی حاجت ہے کہ پوری دنیا میں ایک درست ریزلٹ دینا ہے، زینت ہے، تو اس کی اس وقت حاجت ہے، یہ جائز ہے، اور جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی اس کی اجازت نہیں ہے نا، ضرورت ہے تو 100 بلب جلائے، نہیں ضرورت تو سارے بجھا دے، ایک بھی نہ جلائے، کیوں جلائے؟ یہ ایک بھی نہیں ہے، میں مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بعض اوقات بڑی جگہوں میں ضرورت ہوتی ہے ایک آدھ بلب کی، رات کو سوتے وقت بعض اوقات وہ وحشت ہوتی ہے تو ایک بلب جلاتے ہیں، بچہ اٹھ جائے گا، روئے گا، تو یوں خامخواہ اندھیرے میں اس کو وحشت میں مبتلا کرنا بھی کوئی کار ثواب نہیں ہے، تو وہاں بلب جلانا جائز ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں جلائے، نہیں ضرورت تو بجھا دیں۔ آپ بولے دعوت اسلامی والے اپنے لوگوں کو کہہ رہے تو آپ بھی تو ہمارے لوگ ہو، آپ بھی تو ہمارے لوگ ہو، یعنی یہ تو نہیں جو ہمارے ساتھ ایک ہمارے سسٹم کے اندر آ گیا یا ہمارے کسی امبریلا کے نیچے آ گیا تو وہ ہمارے لوگ ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور کسی ایک کو سمجھانا کئیوں کو سمجھانے کے مطلب کہ وہ اس پر اتر آتا ہے کہ نہیں یار بات درست ہے۔ کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو مطلب سیٹھ لوگ، سپروائزر لوگ، جن کے جیب سے پیسہ آ جاتا ہے، وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، سپروائزر کو بھی کتنی دفعہ فارغ کر دیتے ہیں، لیکن ملازمین لوگ نہیں مانتے، وہ بجلی پہ بجلی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، پانی برباد کر رہے ہوتے ہیں، کتنا سامان برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب کے سب اگر مدنی مذاکروں میں خود بھی بیٹھیں، اپنے ملازمین کو بٹھائیں، اپنے سپروائزر کو بٹھائیں، اپنے عملوں کو بٹھائیں، یہ تو میں پوری مدنی چینل کے ذریعے ہر ایک کو دعوت دے رہا ہوں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ دیکھیے ہم اپنے پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو چیزیں دعوت اسلامی اپنے اندر اپنے شعبہ جات میں دیکھتی ہے وہ سمجھا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھا رہے ہیں، آپ بھی سمجھائیے، آپ بھی ان کا ذہن بنائیے۔ تو یہ اس کو اگر کوئی منفی طور پر لیتا ہے تو ہم اس کی سوچ کو مثبت بن جائے اس کی دعا کرتے ہیں بابا۔ آمین۔ اب ظاہر ہے ہم یار لاکھوں کروڑوں ہیں ہمارے پاس ساتھ، اب ایک ایک کو سمجھانا بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ تو ایک وہ مسئلہ عرض کر دوں کہ جیسے کہ کوئی ایسا ٹیڑھا آدمی ہو اور اس کا جب تک عیب
کھولے نہیں سب کے سامنے، اس وقت یہ سدھرے گا نہیں. تو اس کی اصلاح کے لیے دوسروں کے آگے تذکرہ کرنا ہے غیبت، لیکن یہ جائز غیبت ہے، تاکہ یہ شرمندہ ہو کہ ارے یار دوسروں کو پتہ چلتا جا رہا ہے، نہیں نہیں اب توبہ توبہ یوں کر کے وہ سدھر جائے. لیکن اس میں بڑے غور کی ضرورت ہے. ایک دم سے آپ یہ غیبتوں پر اتر نہ آئے گئی، بڑے غور کی ضرورت ہے. غیبت کی تباہ کاری میں لکھا ہوا یہ مدنی پور، خدا کی قسم مطلب یہ ہے کہ میرا دل جلتا ہے. میرا کیوں جلتا ہے؟ پیش نظر میرے صرف آخرت ہے. میرا کوئی چندہ اس میں نہیں جا رہا، میرے پیسہ ایک بھی نہیں لگتا. میں جیسا ہوں الحمدللہ ویسا ہی ہوں، کھاتا پیتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے کہہ بھی نہیں رہا، میری ذات کا کیا اس میں آپ کی آخرت کی مجھے فکر ہو گئی ہے. ان کو ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے جواب دیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.